خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ لیٹ کر سو جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے، لیٹا ہوا ہے آنکھ لگ گئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور جب وہ اٹھے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ انسان ہونے کے باوجود بھی حضور ہماری طرح نہیں، اللہ کیوں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ لیٹ کر سو جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے، لیٹا ہوا ہے آنکھ لگ گئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور جب وہ اٹھے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ یعنی اگر انسان لیٹ کر سو جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، نماز تہجد پڑھی، نماز تہجد کے بعد پھر ابھی اذان میں کچھ دیر تھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ لیٹ گئے، نیند آ گئی، اور نیند میں آپ نے خراٹے لیے، میں نے وہ خراٹوں کی آواز خود سنی کہ آپ گہری نیند میں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، آگر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آ کے محبوب کو جگایا، آپ اٹھے، نہ منہ دھویا، نہ کلی کی، نہ وضو کیا، جیسے آپ بستر سے اٹھے ویسے ہی جا کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے جماعت کرا دی، مسلمانوں کو نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا کے جیسے ہی آپ گھر میں آئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو دیکھ رہی تھی، وہ تو سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ تو اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ آپ آئیں اور میں مسئلہ پوچھوں۔ یہ کیسے بات ہو گئی؟ یہ کیسے مسئلہ ہو گیا؟ ہمیں کہتے ہیں جب آپ لیٹ کے سو جاؤ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرو، اور آپ خود لیٹے ہوئے تھے، نیند آ گئی تھی، خراٹے میں نے سنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود وضو نہیں کیا، جا کے ایسے نماز پڑھا دی ہے۔ آپ آئیں اور میں مسئلہ پوچھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے محبوب، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو نیند تھی، جب آپ نیند سے بیدار ہوئے ہو آپ نے تو وضو ہی نہیں کیا، ایسے جا کے آپ نے نماز پڑھا دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے عائشہ، میری مثال تم جیسی نہیں ہے، میں تم جیسا یا تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ جب آپ سوتے ہو آپ کا دل بھی سو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ تمہارا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ آنکھ بھی سو گئی، دل بھی سو گیا۔ لیکن اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری مثال یہ ہے، جب میں سوتا ہوں میری صرف آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے میں نے وضو نہیں کیا، میں نے جا کے ویسے نماز پڑھا دی ہے۔ تو پتا چلتا ہے کہ حضور جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ کی ہر چیز الگ ہے پوری کائنات سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی چیز بھی کائنات کے انسانوں کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ ہمارا یہ پسینہ ہے، ہم بولتے ہیں گرمی میں پسینہ آ جاتا، پسینے کے بعد ہماری کیا حالت رہتی ہے، جتنا مرضی سینٹ لگا لو، یہ پسینے کی اپنی ایک سمیل ہے، جسم سے نکلتی ہے، اور اتنی بری ہوتی ہے کہ بندہ خود اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا پسینہ ہے، ہم بھی انسان ہیں اور حضور بھی انسان، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا تو وہ کیسا ہوتا؟ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان کہتی ہیں، حضور کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے اور آ کے دوپہر کو کیلولا کرتے تھے۔ کیلولا مطلب دوپہر کو تھوڑی دیر سو جانا، میں آپ کے لیے بستر لگا دیتی اور آپ سو جاتے، آپ کو نیند آ جاتی۔ گرمیاں تھی، آپ کو پھر نا وہ جسم پہ پسینہ آتا، جسم پہ آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں گئی ایک شیشی لے آئی، شیشے کی ایک شیشی لے آئی، حضور کے جسم پر جو پسینہ تھا میں نے وہ پسینہ صاف کر کے نا اپنی اس شیشی میں بند کرتی گئی۔ اب وہ میں پسینہ شیشی میں ڈال رہی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ جا گئے، کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب
آپ کے پسینے کو اپنی شیشی میں محفوظ کر رہی ہوں۔ حضور نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ فرمایا محبوب ہمارے پاس جو خوشبو ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے پاس جو خوشبو ہے، ہم آپ کا پسینہ جب اس خوشبو میں شامل کرتے ہیں تو اتنی پیاری خوشبو بن جاتی ہے کہ جب میں وہی خوشبو دعوت میں اپنے فنکشن میں لگا کے جاتی ہوں، پھر ہر عورت مجھ سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ خوشبو تم نے کہاں سے لی ہے؟ حضور کا پسینہ خوشبودار تھا، مہنگے سے مہنگا عطر، مہنگے سے مہنگا سینٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضور ہم جیسے کیسے ہوئے؟ یہ ہمارا تھوک، اگر آپ کسی کے سامنے یہی تھوک پانی میں ڈال دو وہ پانی پیے گا، کسی کے سالن میں ڈال دو وہ کھائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا کہ جس تھوک جیسا اس کائنات میں کوئی تھوک نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، صحابہ میں شامل نہیں ہوئے، آنکھوں کا درد ہے، خراب ہو گئی ہیں بڑی شدت سے۔ جب محبوب کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ حضرت علی کو بلا کے لے آؤ۔ بلا کے لایا گیا، آپ نے وہ لعاب مبارک نکال کے ان کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہو۔ اور غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اب وہ زہر وجود کے اندر پھیل گیا نا، وہ زہر وجود میں گیا کہ نہیں گیا؟ اب چند منٹوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ڈیتھ ہو جاتی، آپ فوت ہو جاتے۔ اب ناک کے زہر سے کون بچتا ہے؟ لیکن اس زہر کی شدت، اس کی تکلیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کی ہوئی ہے۔ کیوں کہ گود میں حضور سوئے ہوئے ہیں، اگر ابھی میں آواز نکالوں درد کی وجہ سے، روح حرکت کروں گا تو محبوب جاگ جائیں گے۔ اس درد اور تکلیف کو برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن آنکھیں کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے، آپ بیدار ہو گئے۔ دیکھا اے ابوبکر کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا محبوب اس بل سے سانپ نکلا ہے، اس نے ڈس لیا ہے، اس کے درد، اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب مبارک نکالا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوئے، درد ہی ختم ہو گئی، تکلیف بھی کیا ہو گئی ختم۔ کون سی بات کروں میں آپ کے ساتھ؟ آپ کے کس اعضاء کی بات کروں میں؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے کہا وضو کرو، پانی تلاش کیا کہ پانی نہیں ملا، ایک پیالے میں صرف تھوڑا سا پانی ملا ہے، اب 1000 بندے وضو کیسے کریں؟ آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا وہ پانی کا پیالہ میرے پاس لے آؤ۔ حضور کے پاس پیالہ لایا گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا اس پیالے میں رکھا۔ اللہ، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جر رہے تھے، انگلیوں سے پانی نکلتا میں نے خود دیکھا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے وضو کیا لیکن پانی ختم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا نمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کوئی ذات ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ کوئی تمیز نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، وہ غلوف کرتے ہیں، کبھی تو ایسا کرتے ہیں حضور کو خدا بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں اولیاء کو بھی نبی والی صفتیں دے دیتے ہیں، یعنی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، علم ہے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کا مطالعہ نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں
اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو انہیں فرق نظر آئے کہ اس کائنات میں آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اہل حدیث کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح ہیں, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. نعوذ باللہ بے حضور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور ہم جیسے اور حضور جیسے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. قرآن کی یہ جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا کہ حضور بھی بشر ہیں تمہاری طرح, وہ صرف اس لیے ہے کہ حضور انسان ہے جس طرح تم انسان ہو. انسانیت میں تمہاری طرح ہیں لیکن تمہاری طرح انسان نہیں ہے جیسے تم ہو. آپ اعلیٰ شخصیت ہیں, آپ اعلیٰ ذات ہیں. آپ کے کپڑوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ کے بالوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ کے وجود کے کسی حصے کا بھی, کسی ذرے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے ایسے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اپنا عقیدہ بناؤ, اپنا ذہن بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہیں, آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں, اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے, نہ ہی آپ فرشتے ہیں, بلکہ آپ کیا ہیں, انسان ہیں, لیکن ساتھ تمام انسانیت سے افضل ہیں, تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے. کوئی انسان بھی مقام میں, عظمت میں, مرتبے میں, شرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ حضور کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.